سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کا خاندان تجارت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حافظہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد، پڑوسی کا خیال اور اس کے حقوق کی ادائیگی، دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ بھی دوستانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتے کہ باہر سنائی دیتا تھا، یہاں تک کہ پڑوس والے ان پر ترس کھاتے۔ نمر بن حاجب کہتے ہیں کہ میں کبھی رات کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سو جاتا تھا۔ میں ان کو دیکھا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے اور ان کے آنسو بارش کی طرح چٹائی پر گرتے رہتے۔ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑھنے والے غریب طلبہ کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی خرچ بھیج دیا کرتے تھے۔ حاکم اور بادشاہ سے بہت دور رہتے تھے اور ان کے ہدیہ اور تحفے قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم کی بے باکی اور حق گوئی سے متاثر ہو کر خلیفہ منصور کی بیوی نے 50,000 درہم، ایک باندی اور ایک خوبصورت سواری آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کی حمایت میں کہا، میرا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم لوگوں کی تعداد 1400 تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا، ہم نے اس کا سارا پانی نکالا حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور پانی منگوایا اور کنویں میں کلی فرمائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی پانی نکل آیا۔ ہم لوگوں نے پانی لیا اور خوب سیراب ہو کر پیا، اور ہماری سواری کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔
کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 3573۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے۔ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 1994، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو 3 مرتبہ یہ پڑھتے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ پھر یہ فرماتے، اللہم ارزقنا جعنا وبئنا الى اہلہا وحبیب صالحی اہلہا علینا۔ ترجمہ، اللہ اس بستی سے ہمیں فائدہ نصیب فرما، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما، اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 632، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس طور پر کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 خلاصیاں لکھ دی جاتی ہے، ایک خلاصی جہنم سے اور ایک نفاق سے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 241، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد برابر بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق دنیا میں سرکشی کرتے پھرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک سورہ شورى آیت نمبر 41 اور 42۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1 سے 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی ہے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 4140، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے بارے میں پوچھا کہ اس کو مار کر دوا میں ڈال سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 3871۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو غور و فکر کے بعد کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح انجام دکھلا دے۔ کتاب بحقی فی شعاب الایمان حدیث نمبر 1192۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
نور الانوار بصیر الاسرار بصیر الاسرار.